میں نے یہ سنا تھا کہ عربی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی بہت ہی دیوانی ہوتی ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے کئی ہی ٹوٹکے بھی استعمال کرتی ہیں، مگر میری مالکن نے تو حد ہی کر دی جب وہ شوہر کے پاس جانے سے پہلے تیل میں ایک چیز ملائی۔ اور وہ چیز کیا ہے جس سے وہ اپنے شوہروں کو خوش کرتی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ بہت سی اشیاء ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ ہمارے سامنے بھی پڑی رہیں تو جب تک ہمیں ان کی ضرورت نہ ہو تو ہمارے نزدیک بیکار ہے۔ ایسے ہی ایک سستی مگر کارآمد شے پھٹکڑی کا میری زندگی میں دخل تب ہوا جب میں حیران ہو گئی۔ جب میں سعودیہ میں اپنے شوہر کے پاس آئی تو ہر عربی عورت کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں استعمال کرتی تھی، اور اس کا استعمال وہ دوسروں سے چھپ کر کرتی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا راز پوشیدہ تھا، میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ چیز جو ابھی میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، وہ آگے جا کر میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہونے والی ہے، جو میرے تمام مسائل کو حل کر دے گی اور مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ اگر مجھے پہلے ہی یہ پتہ ہوتا تو میں اپنی زندگی میں اس شے کو لازمی استعمال کر لیتی۔ میرے دل میں پھٹکڑی کے لیے تجسس تب پیدا ہوا تھا جب میں اس عورت کے گھر میں کام کرنے کے لیے گئی تھی۔ آج مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا اور میرا اپنی بیگم صاحبہ کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی خاتون تھی، نیک، ہمدرد اور دوسروں کی مدد کرنے والی۔ اور تیسرے ہی دن میرا ان کے بارے میں خیال بدل گیا۔ ان کی وجہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، ایک معمولی سی بات پر انہوں نے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ پھٹکڑی کے بارے میں میرے دل میں تجسس بھی پیدا کر دیا تھا، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہ جانے اس میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جس کی خاطر انہوں نے مجھے یوں کری کری سنا دی، اور بعد میں انہوں نے اس بات پر مجھ سے معذرت بھی کر لی تھی، اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا تھا کہ اس میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے۔ ایک دن میں جب کھانا بنا رہی تھی تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ کافی دنوں سے میری ملازمہ کام پر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے کچن کے کیبنٹ وغیرہ سخت خراب ہو رہے تھے۔ اگر تم ان کی صفائی اچھے سے کر دو تو میں تمہیں اس کی صفائی کی اضافی رقم دوں گی۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ میں نے فوراً ہی اس کی بات پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب میں نے کیبنٹ کی صفائی کر رہی تھی تو بیگم صاحبہ نے کہا، فالتو سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اس میں ایک کالے رنگ کا شاپر پڑا ہوا تھا، جس کو کھول کر دیکھا تو اس میں پھٹکڑی پڑی ہوئی تھی۔ اتنی ڈھیر ساری پھٹکڑی دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور پھر جب شاپر کو کھول کر دیکھا تو وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ وہ پھٹکڑی بہت ہی زیادہ خراب حالت میں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بیگم صاحبہ کے کسی کام کی نہیں ہے، اور پھر فالتو سامان کے ساتھ میں نے پھٹکڑی کو بھی باہر پھینک دیا تھا۔ اور پھر جب میں صاف ستھرائی کر چکی تھی تو کھانا بنانے کے بعد میں اپنے گھر جانے ہی لگی تھی جب بیگم صاحبہ نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ کچن سے کالے رنگ کا شاپر نہیں مل رہا، وہ کہاں پر رکھا ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو کافی دیر تک مجھے سمجھ نہیں لگی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، پھر جب انہوں نے پھٹکڑی کا نام لیا تو فوراً سے میرے ذہن میں وہ شاپر آ گیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ وہ شاپر تو میں نے باہر پھینک دیا ہے کیونکہ وہ تو خراب ہو چکی تھی، وہ تو کسی بھی کام کی نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ یہ سن کر غصے سے لال پڑ گئی اور فوراً سے وہاں پر پہنچی جہاں پر میں نے فالتو سامان پھینکا تھا، مگر اب تو کوڑے والا سب کچھ اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی کہ کچھ پھینکنے سے پہلے مجھے بتانا تو چاہیے تھا، تم جانتی ہو کہ وہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ اور میں ہک دھک سے کھڑی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ پھٹکڑی جیسی سستی اور عام چیز کے لیے انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس بات پر میرا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ جب میں گھر گئی تو میرا موڈ بری طرح سے آف دیکھ کر میرے شوہر نے اس بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے کہ بس تھوڑا سا وقت مشکل ہے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ گزار لو، میں انشاءاللہ جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور تمہیں پھر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، مگر دل ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ انہوں نے پھٹکڑی کی وجہ سے مجھے اتنا کیوں ڈانٹا، جبکہ کل مجھ سے ان کا اتنا قیمتی ڈیکوریشن پیس ٹوٹ گیا تھا اور اس پر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ جبکہ یہی بات میں نے اپنے شوہر سے پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اس بارے میں، اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے عربی خواتین کے لیے پھٹکڑی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اس جیسی سستی چیز کو وہ اتنی اہمیت کیوں دے رہی تھی، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو یہ ہر جگہ پر بک رہی تھی اور پاکستانی تو اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے۔
مجھے مزید پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک اور گھر میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں اس گھر میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے کچن کی کیبنٹ میں بھی بہت زیادہ تعداد میں پھٹکڑی بڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک خیال کے تحت بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ آپ اس پھٹکڑی کا استعمال کس لیے کرتی ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے بات بدل دی اور کھانا اچھے سے بنانے کی تاکید کر کے کچن سے باہر چلی گئی تھی، اور میں حیران پریشان رہ گئی۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ دونوں گھروں کی بیگم صاحبہ کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر کام کے لیے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ جب مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تو پھر میں نے ایک گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا، مگر یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر دونوں خواتین پھٹکڑی کو اس قدر چھپا چھپا کر کیوں رکھتی تھی۔ بیگم صاحبہ کے ہاں مجھے کھانا بناتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ آج ان کے مہمانوں نے آنا تھا، اس لیے صبح سے لے کر رات تک میں نے وہیں پر رکنا تھا۔ اس لیے بیگم صاحبہ نے مجھے الگ سے اضافی رقم بھی دی تھی، اور زیادہ رقم کے لالچ میں ہی میں یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ میری ساس اب بہت زیادہ بیمار تھی۔ اوپر سے میری نند کی شادی بھی سر پر آن کھڑی تھی۔ ایسے میں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میری شادی کو بھی 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 5 سال سے میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج بھی کرواؤں۔ جس گھر میں کام کر رہی تھی یہ ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، مگر ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ ان کو اس قدر پرسکون دیکھ کر میں سوچتی کہ شاید ان کی زندگی مکمل اس لیے ہے کہ انہیں اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اٹھتے بیٹھتے شدت سے اس کمی کا احساس ہوتا تھا۔ اور میں نے اولاد کے لیے کتنی ہی منتیں مرادیں مانی تھی، مگر ابھی تک اس نعمت سے محروم تھی، اور اب سوچ رہی تھی کہ نند کی شادی ہو جائے تو اپنی کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گی۔ رات کو کھانا بنانے کے بعد جب میں جانے لگی تو بیگم صاحبہ کچن میں آئیں، اور پھر انہوں نے کیبنٹ سے پھٹکڑی نکالی اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا، اور پھر دوسرے کیبنٹ سے ایک عجیب سی چیز نکال کر اس برتن میں ڈال دی، اور دیگچے کو انہوں نے اوپر سے ڈھک دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، بیگم صاحبہ یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ پھر وہ مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، یوں ہر کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ ان کے اس طرح بولنے پر میں چپ چاپ ہو گئی۔ دوسری بار وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، اور وہ بھی صرف ایک معمولی سی بات پر۔ شاید ان کے لیے پھٹکڑی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم برتن بھی دھو لو، اور جب فارغ ہو جاؤ گی تو ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ آج چونکہ ملازمہ نہیں آئی تھی تو آج برتن دھونے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ اور پھر برتن دھونے کے بعد جب میں بیگم صاحبہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اندر سے عجیب آواز آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ اندر سے اتنی عجیب آوازیں کیوں آ رہی تھی، اور جب میں دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ مجھے سعودیہ میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی جب مجھے اپنے شوہر کے آفس سے ایک روزمرہ خبر سننے کو ملی۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی، اور میں روتے دھوتے جب ہسپتال میں پہنچی تو وہ کافی زیادہ زخمی تھے۔ ان کی ایک ٹانگ فریکچر ہو چکی اور وہ کام کاج کرنے سے قاصر تھے۔ ان کی تمام جمع پونجی تنخواہ ہسپتال کے اخراجات میں اٹھ گئی تھی، اور اب وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ خرچوں کی ایک طویل فہرست تھی جو ہمارا منہ چڑھا رہی تھی۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، ان کی دواؤں کا خرچہ، باقی گھر کے اخراجات، اس وجہ سے ہم دونوں بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے بھی لالے پڑنے لگے تھے۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ہر وقت وہ اسی سوچ میں گم رہتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ کمپنی انہیں تنخواہ تو دے رہی تھی، مگر آدھی سے زیادہ تنخواہ ان کی دوائیوں میں اور گھر میں بھیجنے میں خرچ ہو جاتی تھی، اور ہمارے پاس چند ہی پیسے ہی بچتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تب بھی میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے جب کام کرنے کی بات کی تو وہ میری توقع کے مطابق آگ ببولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں یوں دیار غیر میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ مگر میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ اور جب بار بار اپنے شوہر کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مگر تم کام کیا کرو گی یہ بھی تو بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے کھانا بنانے کی تجویز رکھی۔ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ تھا اور ہر کوئی میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا۔ میرے شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر راضی ہو گئے، کیونکہ وہ بہت مجبور تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی کی گاڑی اس طرح نہیں چلتی
میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ پھر میں قریب ہی ایک عربی عورت کے گھر گئی اور اسے اپنی خدمات پیش کی تو اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتی، مگر پھر اس نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کچن بھیج دیا۔ کہنے لگی اگر تمہارا کھانا پسند آ گیا تو میں تمہیں نوکری پر رکھ لوں گی، کیونکہ ہمارا شیف کھانا بہت ہی زیادہ ذائقہ دار بناتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کھانا جی جان سے بنایا تھا۔ میں پر امید تھی کہ یہ کھانا انہیں پسند آئے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے نہ صرف نوکری پر رکھ لیا بلکہ مجھے انعام کے طور پر ایک اضافی رقم بھی دی۔ میں خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی ایک ہی بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ پھٹکڑی کا اس طریقے سے استعمال کیوں کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا استعمال کس چیز کے لیے تھا۔ میری دونوں مالکن پھٹکڑی کو باقاعدہ طور پر استعمال کرتی تھی۔ ہر روز کچن کے کیبنٹ سے پھٹکڑی اٹھاتی، مطلب کہ وہ پھٹکڑی کا روز کی بنیاد پر استعمال کرتے تھے۔ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ اس کا کیا کرتی تھی، کیونکہ کام تو ان کے سارے نوکر چاکر کرتے تھے۔ کیا وہ کسی ذاتی ضرورت کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کرتی تھی؟ اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آتی تھی۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ کام ختم کر کے اپنے گھر آ گئی۔ آج مجھے بیگم صاحبہ نے میرے کام سے زیادہ اضافی رقم دی تھی۔ شاید یہ ان کا احسان ندامت تھا یا وہ میرے کام سے زیادہ خوش تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، میرا اس میں فائدہ ہو گیا تھا اور اب میرے شوہر بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے اور کچھ دنوں تک انہوں نے اپنے آفس میں دوبارہ سے کام کرنے کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی خوش تھے۔ انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کی۔ جبھی وہ میری بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور مجھ سے محبت بھی پہلے سے زیادہ کرنے لگے تھے۔ اب جب میں بھی ان کے سامنے اولاد کی کمی کا رونا روتی تو وہ الٹا مجھے سمجھاتے اور کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا وہ ہمیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا، تم بہت اچھی ہو اور اللہ پاک تم سے لوگوں کو صبر ضائع نہیں کرتا۔ ان کی بات میں مسکرا دی۔ پھر جب میں نے اپنی الجھن کا ذکر ان سے کیا تو وہ کہنے لگے ایک تو تم بہت زیادہ متجسس طبیعت کی مالک کیوں ہو، ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ جب وہ اس بات کے بارے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تو تم کیا کر سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ایسا راز ہو جو کسی اجنبی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو۔ اور پھر میں چپ کی چپ ہو گئی۔ آج جو کچھ میں نے دیکھا اس کا ذکر اپنے شوہر سے نہیں کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر صحتیاب ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے آفس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو آفس میں رخصت کر کے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ یہ مہینہ مکمل ہوتے ہی میں بھی یہ نوکری چھوڑ دوں گی، اور ان کے جانے کے بعد میں آنکھوں سے مسکرا دی اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ وہ عورت بہت ہی اچھی تھی، مگر نہ جانے کیوں پھٹکڑی کا جب ذکر آتا تھا تو وہ آگ بگولا ہو جاتی تھی اور تمام لحاظ بالائے طاق رکھ دیا کرتی تھی۔ اور اب جب میں نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو تب سے میں حیران تھی کہ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک انڈین مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس عورت کی میرے ساتھ اچھی الیکٹریک سی ہو گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی یہی پر رہائش پذیر تھے۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طرح سے ملتی تھی، مگر میرے شوہر کو میرا ان لوگوں کے گھر آنا جانا پسند نہیں تھا۔ جبھی میں ان کے گھر میں آتی جاتی نہیں تھی۔ اس دن کام سے چھٹی تھی کیونکہ آج بیگم صاحبہ گھر پر نہیں تھی اور انہوں نے مجھے آج کی چھٹی دے دی تھی۔ آج میں پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دروازے پر بیل سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت سخت خراب ہے اور میں اکیلی ہوں، مجھے ہسپتال میں جانا ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں اسے انکار کر دیتی، مگر اب وہ بیمار تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ جبھی پھر میں اس کے ساتھ ہسپتال میں چلی گئی تھی۔ اس عورت کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور ابھی بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جب میں اس کے ساتھ ہسپتال میں گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہیں پر میرے دل میں ہی یہ احساس پیدا ہو گیا کاش کہ میں بھی یہ خبر سن سکوں۔ یہ بات سننے کے لیے میرے تو کان ہی ترس گئے تھے۔ جب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی میڈیسن استعمال کر رہی ہیں، میں بھی یہ بات جاننے کے لیے بے حد بےتاب تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کیا تھا، اللہ پاک نے کرم کیا۔ اور یہ بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اب جلدی سے وہ نسخہ جاننے کے لیے تڑپ رہی تھی جس کی وجہ سے اس عورت پر اللہ نے اتنے سال کے بعد بھی کرم کیا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں پر آ گیا تھا اور میں اس سے کوئی بات ہی نہیں کر سکی۔ واپسی کا سفر ہم لوگوں نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد مسلسل اسی بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی
تو بیگم صاحبہ پہلے ہی کچن میں موجود تھی اور مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی، تم ابھی باہر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چولہے پر کوئی برتن رکھے کھڑی تھی، مگر میں ان کے پاس آ گئی اور اب جب انہوں نے مجھے وہیں پر کھڑے دیکھا تو وہ غصے سے کہنے لگی، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا ہے فوراً باہر جاؤ۔ اس کی اس حد درجہ تذلیل پر میرے غصے سے برا حال ہو گیا تھا، مگر چونکہ میں اس کے گھر میں کھڑی تھی اور اس کا کام کر رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ مگر مجھے اس عورت کا رویہ بہت برا لگا تھا، نہ جانے وہ کبھی کبھی اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کرتی تھی اور بعد میں وہ معذرت بھی کر لیتی تھی۔ اب جب میں سٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت کچن سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے لباس میں کوئی چیز چھپا رکھی تھی۔ چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجھے کہنے لگی، اچھا سا کھانا بناؤ۔ وہ اب مجھ سے نارمل انداز میں بات کرنے لگی تھی، جیسے کہ ہم دونوں میں اس سے پہلے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور میں اس کے پل پل رنگ بدلتے ہوئے رویے پر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ خالد دیگچہ سنک میں پڑا ہوا تھا۔ اب جب میں نے دیکھا تو اس برتن میں کھانے کے بجائے کوئی اور چیز تھی جس کی عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے اس دیگچے کو اچھی طرح سے دھویا اور پھر اس میں کھانا بنانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کچن میں مجھے چائے بنانے کے لیے کہنے کے لیے آئی، مگر جب اس کی نظر دیگچے پر پڑی تھی وہ بری طرح سے چیخ پڑی اور مجھ پر چلانے لگی، جاہل عورت، تم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی ہو، تمہیں اس دیگچے کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں تم نے کھانا کیوں بنایا؟ کیا اور باقی برتن ختم ہو گئے تھے؟ اب پھر وہ مجھ پر برس پڑی تھی اور اب میری برداشت کی بھی جواب دے گئی تھی۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ اس دیگچے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو اس میں بندہ کھانا نہیں بنا سکتا؟ ویسے بھی اس کو میں اچھے سے دھو کر ہی استعمال کیا ہے۔ اب کی بار وہ کہنے لگی، میں نے اس میں دوا بنائی تھی اور اس برتن کو میں کھانے میں استعمال نہیں کرتی، یہ اسی دوا کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، مگر تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتی ہو۔ اور پھر کچن سے باہر نکل گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ تبھی میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں گئی اور انہیں جب اپنا فیصلہ سنایا تو وہ حیران سی ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اس بات کا کہ تم کام نہیں کرو گی؟ تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہارے ہاتھ کا کھانا مجھے بہت پسند ہے۔ میرا شوہر تمہارے کھانے سے بہت خوش ہے، وہ تمہارے ہاتھ کے سوا کسی کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور اگر تم چلی گئی تو کچن کا کام کون کرے گا؟ بیگم صاحبہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں روز روز ذرا سی بات پر آپ سے بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ میں کوئی پیشے سے ملازمہ نہیں ہوں، مجبوری میں شوہر کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا تھا، لیکن اب میرا شوہر مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے ہیں اور آفس جانے لگا ہے، اس وجہ سے اب میں یہ کام نہیں کروں گی۔ بیگم صاحبہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم کو میری کون سی بات بری لگی ہے؟ اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عام چیز کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی کر رہی تھی۔ شاید کرنے والے کو احساس نہیں ہوتا، جس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس پر بیتتی ہے، وہی جانتا ہے۔ مجھے آخر سمجھ نہیں آتی کہ اس پٹکڑی میں ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے معمولی سی بات پر ڈانٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ ان کے چہرے سے ایک تاریک سایہ لہرایا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یہ راز نہیں بلکہ میری کمزوری ہے جو میں کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ان کا غصے سے چہرہ تپ رہا تھا اور اب وہ رو رہی تھی۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میرا پوچھنا ہی تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ کتنے سالوں سے میں اس کمزوری کی وجہ سے خود کو کمتر محسوس کر رہی ہوں، کھل کر سانس نہیں لے سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا، طنز کرے گا، اس لیے میں کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتی اور سب کے سامنے ہنستی بولتی ہوں، مگر اکیلے روتی ہوں۔ مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی اور انہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ گہری سانس لے کے کہنے لگی کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے ہر طرف سے علاج معالجہ کروا کر دیکھا ہے، میرے اور میرے شوہر کے تمام ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ مجھے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ میں یہ نسخہ استعمال کروں تو اللہ پاک مجھ پر کرم کر دے گا، مجھے صاحب اولاد کر دے گا، مگر اس نسخے کا استعمال کرتے کرتے بھی 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کون سا نسخہ؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا، کیونکہ میں بھی تو بے اولادی کا شکار تھی۔
میں بھی ایسے ہی تمام ٹوٹکوں کو غور سے سنا کرتی تھی جس میں بے اولادی کا علاج موجود تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے حکیم نے کہا تھا کہ پٹکڑی کو ایک بادام کے تیل میں ملا کر خوب پکانا اور پھر رات کو اس کو ناف میں لگانا اور ناف سے نیچے بھی لگانا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور اولاد کی نعمت پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پٹکڑی کا یہ استعمال میں نے پہلے بار سنا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں بھی اسی کا استعمال کروں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں استعمال کرتی، اللہ پاک نے میری سن لی تھی اور اس نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی کہ میرے قدموں میں جنت تعمیر ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کے پاس خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا اس حالت میں تمہیں گھر میں سب لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، اور پھر ان کے کہنے کی وجہ سے میں پاکستان واپس آ گئی تھی، مگر اپنے ساتھ یہ ٹوٹکا بھی لے کر آئی تھی، اور جس عورت کو بھی میں نے یہ ٹوٹکا بتایا وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو گئی۔ یقیناً عام سی چیز، ہم جن کو فقیر، حقیر اور فضول سمجھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ لوگ اس کو بہت سے مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صحتیاب ہوتے ہیں اور پھر شفا پاتے ہیں۔